بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی ہو چکی ہے, ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک ای او بی آئی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر اپڈیٹ نہیں کیا گیا, لیکن چونکہ باضابطہ طور پہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اور خاص طور پہ آپ کی پینشن کے حوالے سے کیا کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوری طور پر جو شکیل احمد منگری جو چیئرمین ای او بی آئی ہیں ان کی خدمت میں ہم کچھ گزارشات بھی پیش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں, آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے, ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ای او بی آئی کے چیئرمین جناب شکیل احمد منگریجو صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. اب وہ باضابطہ طور پہ ای او بی آئی کے چیئرمین بن چکے ہیں, ان کو اختیارات حاصل ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد اب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنا ہے اور وہ امید ہے کہ کل منڈے کو وہ باضابطہ طور پہ اپنے دفتر کو جوائن کر لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے جو اقدامات ہونے ہیں وہ ہوں گے. تو سب سے پہلے جو بات کر لیتے ہیں وہ ہم ان کی خدمت میں پہلی گزارش جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ای او بی آئی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, تو خدا کے لیے سب سے پہلے جو ای او بی آئی کے اندر ڈیپوٹیشنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جان چھڑوا دیں. خالصتاً ای او بی آئی کے جو ملازمین ہیں ان کو پروموٹ کریں, ان کو ان کی سیٹوں پر لے آئیں تاکہ کام کے اندر بہتری آئے. نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ای او بی آئی کی جو یوٹیلیٹی کارپوریشن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر عمل درآمد ہونا باقی ہے. یہ معاہدہ جو ہوا تھا 10 جولائی 2020 کو ہوا تھا. اب جو ہے آپ 26 سپٹمبر ہے اور ایک سال اور 3 ماہ ہو چکے ہیں, لیکن شومی تقدیر ابھی تک جو ہے وہ معاہدہ توڑ نہیں چڑھا, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس لیے ای او بی آئی اور یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے درمیان جو ایم او یو سائن ہوا تھا, ایپ بنی تھی, کوڈ دیا گیا تھا, لوگوں نے سب کر لیا تھا, لوگ انٹر ہو گئے تھے, ویریفیکیشن کوڈ آ گئے تھے, لیکن اس معاہدے پر عمل درآمد تاحال نہیں ہوا. تو سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ڈیپوٹیشن سے جان چھڑوائیں. دوسری ترجیح آپ کی ہونی چاہیے کہ وہ معاہدے پر عمل درآمد کروائیں. تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو ہے. وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے چکی ہے, اب آپ نے اس کی تشکیل کروانی ہے. تو براہ کرم آپ فوری طور پہ ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل کروائیں اور اس میں دیانتدار لوگوں کو شامل کریں, اور تاکہ ای او بی آئی کا بورڈ آف ٹرسٹیز پراپرلی فنکشنل ہو جائے جیسے کسی زمانے میں فنکشنل ہوا کرتا تھا. اب 2015 میں بورڈ آف ٹرسٹیز کو 2 سال کے لیے بنایا گیا, اور اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے, بورڈ آف ٹرسٹیز وہی چل رہا ہے. تو وفاقی کابینہ اس کی تشکیل و نو کا بھی حکم دے چکی ہے, تو اس کو وہ ڈیلے کیوں ہے آپ اس کو دیکھیں, چیک کریں, اور اس کی تشکیل کے لیے آپ مہربانی کر کے اقدامات کریں. اور اب اس کے بعد جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بینک الفلاح کی اصلاح کا. یا تو آپ دوبارہ سے نیشنل بینک کے ساتھ کر لیں, اپنے کو سرکار کے بینک کے ساتھ جو ہے, جو آپ کا اپنا بینک ہے, آپ کے اپنے ملک میں جو ہے وہاں پر کام کرتا ہے, پراپرلی آپ کے ملک کا بینک ہے, وہاں پر آپ ای او بی آئی کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان سے وہاں شفٹ کریں. اب بینک الفلاح کی کارکردگی کو آپ دیکھ لیں کہ بینک الفلاح کے اندر پیسہ بھی ہمارا بہت سارا ڈوبا ہوا ہے, 3 سے 4 ارب روپے جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس ہے, اور پھر ان کی میسیجنگ سروس بڑی پور ہے, ان کی جو دیگر ان کی جو اپنا سروسز ہیں ای او بی آئی کے حوالے سے وہ بالکل جو ہے
غیر معیاری ہیں، تو براہ کرم یا تو ان کی سروسز کو بہتر کریں، ان کو پابند کریں، ان کو 1 سال کے لیے آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے، آپ نے نہیں دی، آپ سے بورڈ آف ٹرسٹیز نے دی ہے، تو خدا کے لیے اب وہ بھی ختم کریں، یا کسی نئے بینک کے ساتھ معاہدہ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ بینک الفلاح سے ہی آپ میٹنگ کریں۔ خط لکھا گیا تھا گزشتہ کئی ماہ قبل، اس کا کیا جواب آیا ہے ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو بینک الفلاح کی سروسز کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس سے بھی بڑا اہم مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ای او بی آئی کی جو پینشن ہے اس کا جو سابقہ ایکچوریل ویلیویشن ہوئی تھی اس کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے طلب کر لیا تھا، اس کی اس پہ ضابطہ کاپی منگوا لی تھی، اس کو فالو اپ لیں، اس کی جو ہے کیا پوزیشن ہے۔ اور دوسرا، آپ براہ کرم نئے سرے سے جو ہے وہ ای او بی آئی کی ایکچوریل ویلیویشن کروانے کے بعد جو پینشن بنتی ہے خدا کے لیے وہ آپ اب بڑھوا دیں۔ آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے چکی ہے کہ جو کم از کم تنخواہ ہے ایک مزدور کی پاکستان میں، وہی پینشن ہوگی جو ہے ایک مزدور کی۔ اب وہ پینشن کا ریٹ کہاں ہے اور یہ ای او بی آئی کیا دے رہا ہے، اور کم از کم تنخواہ جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے، اس کو براہ کرم آپ مہربانی کر کے ڈیل کریں۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو آئینی مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو اس سے آگاہ کروں گا، وہ ہے ای او بی آئی وفاق کا ادارہ ہے یا ای او بی آئی کا صوبوں کا ادارہ ہے۔ اب اس کی صوبائی حیثیت ہے یا وفاق کی حیثیت ہے، اس پہ آپ چونکہ آپ وفاق کے چیئرمین ہیں، وفاق نے آپ کو بنایا ہے، وفاق کا کیس آپ نے لڑنا ہے، تو خدا کے لیے اس کی بہتر پوزیشن دیکھیں، اپنی لیگل ٹیم کی ایکسپرٹ کو بٹھائیں، اس کیس کو بھی آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں۔ ابھی حال ہی میں ہائی کورٹ سندھ سے آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہوا ہے، تو براہ کرم مہربانی کر کے اس کو بھی ٹیک اپ کریں۔ اب میں آتا ہوں جو سب سے اہم بات ہے، وہ ہے ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے۔ اب آپ چونکہ عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، سنبھال چکے ہوئے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھیں گے، سیٹ پر دیکھیں گے، تو خدا کے لیے ای او بی آئی کی جو پینشن ہے نا جی، اس پر آپ کوئی پیش رفت کر لیں، اور پہلی ترجیح، فرسٹ پریفرنس، پہلی اور سب سے پہلی ترجیح، موسٹ امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں، موسٹ ویلیویبل جو ہے، موسٹ ارجنٹ جو ہے، وہ ہے ای او بی آئی کی پینشن میں انکریز، اس میں اضافہ، وہ فوری طور پہ آپ کر لیں۔ زلفی بخاری نے اعلان کیا تھا 22 دسمبر 2020 کو کہ 1 جنوری سے پینشن ملنے جا رہی ہے 10,000، 1,500 روپے پر منتھ بڑھا دی ہے، لیکن وہ اعلان ہی رہا، انہوں نے اعلان کر دیا، اس کے بعد وہ چلے گئے، ان کو رنگ روڈ سیکنڈل میں وہ ان پر الزامات لگ گئے، وہ پھر چلے گئے۔ تو اب خدا کے لیے آپ سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کو کر دیں، کیونکہ جو پاکستان میں غربت میں اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور ہائک پرائس ہو گئی ہیں۔ ایک چیز آپ لینے جاتے ہیں، ایک دن اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، اگلے دن آپ لینے جاتے ہیں اور ریٹ ہوتا ہے، میڈیسن کے ریٹ کہیں کے کہیں جا چکے ہیں، اشیاء خرد و نیش کے ریٹ جو ہے وہ کہیں سے کہیں جا چکے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ براہ کرم، میں باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک چارٹر کی صورت میں جناب کو لیٹر بھی لکھ رہا ہوں، اور اس پر میں آپ کو ایک باقاعدہ ایک ویڈیو جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں وہ میں آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ جو ہے ای او بی آئی کی جو صورتحال ہے اس کو خود ہینڈل کریں، خود دیکھیں، اور یہ جتنے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے آپ کے پاس 1 سال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آئندہ مستقل بنیادوں پہ اس جگہ پہ رکھے، چونکہ آپ کی دیانتداری جو ہے وہ ہر جگہ پر مشہور ہے، تو ہمارے اداروں کو دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو خدا کے لیے آپ ایک دیانتدار شخص ای او بی آئی کو میسر آ ہی گیا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی پہلی ترجیح یہی مسائل ہوں گے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔